جدید ادب کی سرحدیں جلد 2 مضمون نمبر 1 جس کا عنوان ہے اوکتاویو پاز اور شاعری کا مسئلہ، سماعت فرمائیے۔ اوکتاویو پاز کی شاعرانہ عظمت اور اس کی ناقدانہ صلاحیت نے اسے پیبلو نیرودا اور بورخیس کی طرح اس عہد میں ایک ممتاز مقام دیا ہے، اور اس کا شمار ابھی ندیبوں میں ہوتا ہے جن کا بہت گہرا اثر اپنے عہد کی سیاست، تہذیب اور ثقافت پر ہوا۔ اوکتاویو پاز کی فکر اور شاعری میں مابعد الطبیعاتی رنگ بہت نمایاں ہے۔ وہ مفکر، شاعر اور ادیب ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ہر معاشرہ اپنا ایک منفرد امیج رکھتا ہے۔ یہ امیج معاشرے کی لاشعوری ساخت میں محفوظ ہوتا ہے اور تصور زماں کے امیج کی تشکیل میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زماں یا وقت ہمارے لیے صرف ایک تسلسل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ارادی عمل، انٹینشنل پروسیس بھی ہے، جس کی کوئی نہ کوئی جہت ضرور ہوتی ہے جو کسی نہ کسی مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شاعری وقت کی آواز ہے اور وقت ہی معنی کا کنز مخفی بھی ہے۔ شاعر وقت کے تسلسل کو زبان عطا کرتا ہے۔ ہر معاشرے میں جو دنیا کا امیج ہوتا ہے وہ وقت کے تصور میں آشکار ہوتا ہے۔ پاز کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو شاعری وہ وقت ہے جو آشکار ہو گیا ہے۔ ہر تہذیب وقت کا ایک علیحدہ تصور رکھتی ہے۔ مثلاً ایک تہذیب وقت کو ابدی واپسی، ایٹرنل ریٹرن کا نام دیتی ہے۔ دوسری تہذیب وقت کو ساکت ابدیت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ کسی تہذیب میں اسے ایک ایسے خلا سے تعبیر کیا جاتا ہے جس میں تاریخیں نہیں ہوتی۔ بعض تہذیبوں میں اسے خط مستقیم اور بعض میں اسے مرحولہ اسپائرل قرار دیا گیا ہے۔ افلاطونی وقت آسمانی اجرام کی گردشوں کی طرح دائرے میں ہوتا ہے اور مکمل۔ عیسائیوں کا وقت خط مستقیم میں ہے اور ہندوؤں کا وقت ایک التباس ہے، بار بار جنم لینے والا ایک گرداب۔ 19ویں صدی میں وقت کا ایک لامحدود تصور ارتقائی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ وقت کے ان سارے تصورات کی ترسیم جادو کے زمانے کے منتروں سے لے کر ہم عصر ناولوں تک ہر جگہ نظر آتی ہے۔ لیکن اوکتاویو پاز کہتا ہے کہ شاعری دنیا کی امیج سے محروم ہو گئی ہے، اس لیے شاعری میں صرف بکھرے ہوئے نشانات ملتے ہیں، یعنی دنیا کی ایک ایسی امیج جو امیج کے بغیر ہے۔ پاز کو کئی مقامات پر ساختیات پسندوں سے سخت اختلاف ہوا ہے۔ پاز کہتا ہے کہ شاعری قدیم جادو کے اس یقین سے پیدا ہوئی ہے کہ لفظ اور جس چیز کی لفظ نمائندگی کرتا ہے دراصل دونوں ایک ہیں۔ لفظ ہمارے اور چیزوں کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں۔ ہر لفظ اپنے سے باہر کے معروض کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پاز کا خیال ہے کہ شاعری دراصل اس زبان کو یاد کرنے کی ایک کوشش ہے جو ہر زبان سے پہلے تھی۔ ابتدائی عیسائی اور ایشیا اور امریکہ کے شامینز بھی اسی زبان کی تلاش میں تھے جو تمام زبانوں سے پہلے تھی اور جو روحوں کو جوڑ سکتی تھی، ان میں وحدت پیدا کر سکتی تھی۔ پاز کی شاعری مابعد الطبیعاتی ہونے کے علاوہ وقت کے تصور میں شدید دلچسپی رکھتی ہے، اور شاعری میں فلسفے کی ایک ایسی روایت جھلکتی ہے جس کا تجزیہ کرنا آسان نہیں ہے۔ پاز کی شاعری کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ پاز شاعر ہونے کے علاوہ ایک ممتاز نقاد بھی ہے۔ اس کے خیالات میں بڑی گہرائی اور بصیرت ہے۔ مثلاً گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ قدیم زمانے میں سیاروں کی گردش سے کائنات کے لامحدود پر اسرار اور مکمل ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ ستارہ شناسوں اور نجوم کے ماہرین سے لے کر ایک عام شخص تک کو ستاروں کو دیکھ کر ایک تقدس، حیرت اور آہنگ کا احساس ہوتا تھا۔ آج یہی انداز فکر ہمارے تصور فن سے نمودار ہو رہا ہے۔ پہلے آرٹ معنی اور خوبصورتی سے وابستہ تھا، لیکن آج ہمارے لیے فنکارانہ تخلیق خود مختار اور خود مکتفی حیثیت رکھتی ہے۔ پہلے آرٹ کے معنی آرٹ ہی میں ہوتے تھے، باہر نہیں، لیکن آج آرٹ کے معنی آرٹ سے ماورا بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ آرٹ کے معنی خود معنی سے کمتر معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً بعض تجریدی فنکاروں کی تصویروں کے معنی کچھ نہیں ہوتے، بس یہ تصویریں ہیں۔ پاز کہتا ہے کہ آج ہم آرٹ کے نمونوں کو اسی محویت سے دیکھتے ہیں جس محویت سے قدیم زمانے کے لوگ
आसमान को देखते थे। नक्काद भी मुतकल्लिमीन की तरह होते हैं। इन नक्कादों की नुक्ता तराजियाँ इतनी ही पेचीदा होती हैं जितनी मुतकल्लिमीन की बहसें पेचीदा होती थीं। और कल्चर के सिलसिले में ऑक्टावियो पाज का ख्याल है कि ज़िंदगी के ऐसे सारे मज़ाहिर जैसे खेल कूद, रक़्स सुरूद, शायरी, मुसव्वरी, इबादत के तरीक़े, रसूम व रिवाज और पकवान के तरीक़े, ये सब कल्चर का हिस्सा हैं। पास कहता है कि बाज़ कल्चर ऐसे भी हैं जिनमें 3-4 कल्चर कार फरमा होते हैं। मसलन फ्रांस के कल्चर में 3 कल्चर का और कार फरमा है, लेकिन तहजीब का ताल्लुक शहरी ज़िंदगी से होता है। तहजीब दरअसल मुख्तलिफ कल्चर्स की सोसाइटी का नाम है। जैसे इस वक्त मगरबी तहजीब में फ्रांसीसी कल्चर, जर्मन कल्चर और बरतानवी कल्चर सब मौजूद और ज़िंदा हैं। रूसो ने कहा था कि माशरा इमरानी मुआहदे से जन्म लेता है। पास कहता है कि माशरा इमरानी मुआहदों से नहीं, ज़बान से जन्म लेता है। माशरे का इन्हिसार ज़बान पर होता है और ज़बान का माशरे पर। हर ज़बान कायनात के बारे में अपना एक विजन अलग रखती है जो दूसरी ज़बानों के विजन से मुख्तलिफ होता है। कैसरियर ने भी ये कहा था कि न सिर्फ इंसान कायनात के बारे में अपनी ज़बान के ज़रिए सोचता है, बल्कि ख़ुद कायनात का विजन इसकी अपनी ज़बान से मुतय्यन होता है। वाइको और हर्डर ने भी इसी किस्म के ख्यालात का इजहार किया था। वाइको ने कहा था कि ज़बान जीनियस की तश्कील करती है। हर्डर का ख्याल है कि ज़बान इंसान के सिर्फ बोलने के एक तरीक़े का नाम नहीं है, बल्कि इसके होने का नाम है। जिन ज़बानों में अशिया की तस्कीर व तानीस होती है, वो इन ज़बानों से मुख्तलिफ तसव्वुर हयात रखती हैं जिनमें ये तस्कीर व तानीस नहीं होती। रूसो ने यह तस्लीम किया था कि ज़बान का आगाज़ एक लिसानी मुआहदे से हुआ है। इसमें इंसान की ज़रूरत और उनके जज्बात दोनों शामिल हैं। ज़बान की तख्लीक में कहीं अक्ल या आज़ादी का नाम नहीं है। बाद में ये लिसानी मुआहदा इमरानी मुआहदे का सबब बन गया, यानी ज़बान ने माशरे की बुनियाद रखी और माशरे ने ज़बान की। पास को इस बात पर शदीद हैरत है कि इंसान जो ज़बान बोलता है उसकी तश्कील के सिलसिले में उसकी राय कभी नहीं ली जाती, और ये भी बड़ी हैरत की बात है कि इसकी तश्कील का ताल्लुक रिवायत से होता है। तो फिर सवाल ये है कि बात करने वालों की मर्ज़ी मालूम किए बगैर ये रिवायत कैसे वजूद में आती है? इस रिवायत का बानी कौन है? ऑक्टावियो पाज ने यह सवाल उठाया है कि क्या ज़बान खुद इस रिवायत की बानी है? ऑक्टावियो पाज कहता है कि इंसान की फितरत ही ने तारीख़, तहजीब और आर्ट में रंगारंगी पैदा की है। जदीद तहजीब की बुनियाद माजी पर नहीं बल्कि तब्दीली पर कायम है। तारीख़ और शायरी में तज़ाद है और ये तज़ाद बढ़ता ही चला जा रहा है। अमरीका और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों की शायरी की बुनियादी नौइयत एक है। रोमानियत, फ्रांसीसी अलामत परस्ती, अमरीकी जदीदियत और आवागार रुझानात इसी के मज़हर हैं। जदीद शायरी में जदीद अहद के ख़िलाफ़ रद्द अमल का इजहार है। इसकी रस्साकशी कभी रोशन ख्याली, तनकीदी अक्ल, आज़ाद ख्याली और कभी असबातियत और मार्क्सियत से हुई है। जदीद शायरों ने जदीद अक़लियत पसंदी के ख़िलाफ़ एक ऐसी रिवायत दरियाफ़्त की है जो इतनी ही कदीम है जितना कि इंसान, और जिसे निशातुस्सानिया की नौफलातूनियत और यूरोप के सरबा मोहर मुतसफ़्फ़ाना ख़यालात और उहाम परस्त फ़िरक़ों ने ज़िंदा रखा है। जदीद चीज़ गैर मुतवक्का होती है, लेकिन 17वीं सदी की नुदरत पसंदी का मिजाज न तनकीदी था और न इसमें रिवायत की नफ़ी थी, बल्कि यह नुदरत तसलसल ही का एक हिस्सा थी। 17वीं सदी की यह नुदरत सिर्फ इस्तेजाब की चीज़ थी, इसमें तब्दीली का दूर दूर तक शायबा नहीं था। इनकार और हैरत का ये मिलाप और उसकी जमालियात का आगाज़ 18वीं सदी में हुआ। इससे पहले जदीदियत सिर्फ एक तनकीदी जज्बा था, एक इनकार, फौरी माजी पर एक तनकीद और तसलसल में एक रुकावट। जदीदियत तख्लीकी तौर पर खुद की हुई तखरीब कारी का दूसरा नाम है। जदीद आर्ट तनकीदी अहद की पैदावार है, यानी अपनी तनकीद आप है। हर नई चीज़ जदीद नहीं होती जब तक उसमें दुगनी ताकत ना हो। एक तरफ वो माजी से इनकार कर सके और दूसरी तरफ किसी मुख्तलिफ चीज़ का इकरार। नज़्म एक ऐसी तख्लीक है जो ज़बान, आहंग,
شاعر کے ایقان اور شاعر اور معاشرے کے کسی غلبہ پا جانے والے خیال سے پیدا ہوتی ہے۔ نظم کی تخلیق میں ایک مخصوص تاریخ اور معاشرہ کار فرما ہوتا ہے، لیکن نظم کے تاریخی وجود میں تضاد بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ نظم ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اینٹی ہسٹری پیدا ہوتی ہے۔ چاہے خود شاعر کا یہ مقصد نہ ہو، شاعرانہ تخلیق کا عمل وقت گزرنے کو نظم میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس کا قالب بدل کر رکھ دیتا ہے، یعنی نظم وقت کی تردید کرتی ہے اور وقت نظم کی حدود کے اندر اس سے بالکل مختلف انداز میں گزرتا ہے، جس انداز میں تاریخ یا حقیقی زندگی میں گزرتا ہے۔ وقت کا تصور ایسا استعارہ ہے جو ایک شاعر نہیں بلکہ ایک نسل پیدا کرتی ہے۔ نظم میں شاعر خود اپنی آواز کے پیچھے چھپ جاتا ہے، لیکن یہ آواز خود کی اس کی اپنی آواز ہوتی ہے، کیونکہ یہ آواز زبان کی آواز ہوتی ہے۔ یہ آواز کسی کی نہیں اور سب کی آواز ہوتی ہے۔ اس آواز کا خواہ ہم کوئی نام رکھ لیں، وجدان، الہام، لاشعور، اتفاق یا حادثہ، یہ آواز ہمیشہ غیریت کی آواز ہوتی ہے۔ نثر کے متن کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطالب کو گرفت میں لایا جائے، لیکن شاعری کے متن کو پڑھنے کا مطلب اس کو دوبارہ تخلیق کرنا ہے۔ یہ دوبارہ تخلیق بھی تاریخ کے اندر ہوتی ہے اور اس کا رخ حال کی طرف ہوتا ہے، جو تاریخ کی نفی کرتا ہے۔ آج کی شاعری حال ہے، ماضی اور مستقبل کے درمیان، اس میں سارے وقت مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ جدید شاعر یہ جانتا ہے کہ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے صرف مماثلت، استعارہ اور مشابہت کا اصول ہی اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ انکار، طنز اور تنقید بھی اس علم کا حصہ ہیں۔ ملارمے نے اپنے ایک دوست سے کہا تھا کہ میں دو انتہاؤں سے دوچار ہوا ہوں، ایک عدم اور دوسرا تخلیق، یعنی وہ شاعری جو اس عدم سے دوچار ہے۔ ملارمے نے عدم کی حقیقت کو تسلیم کیا، غیریت اور طنز کی دنیا کو بھی، جو بہرحال عدم کا مظاہرہ ہے۔ ملارمے عدم کے ساتھ مماثلت کی دنیا کو بھی تسلیم کرتا ہے، جو شاعری ہے، اور شاعری عدم کا نقاب ہے۔ اوکتاویو پاز کہتا ہے کہ شاعر نظمیں نہیں لکھتا بلکہ زبان شاعر کے ذریعے نظم لکھتی ہے۔ شاعر ایک شفاف حقیقت کی طرح ہوتا ہے، لیکن دراصل نظم کا سچا خالق نہ شاعر ہوتا ہے اور نہ اس کا قاری، بلکہ زبان ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان شاعر یا اس کے قاری کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتی، بلکہ ان دونوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے اور ان کے درمیان خلیج کو ختم کر دیتی ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔